السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الحج کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے شیطان کی کوشش۔ شیطان کی اول سے پہلے دن سے کوشش ہے اور آخر تک یہی کوشش ہے کہ وسوسے ڈال کر بہکا دے سب کو۔ تو 52 نمبر میں سے تمام انبیاء اور رسل کے خیالات میں بھی وسوسہ ڈالا، تو شیطان ان کے بھی خیالات میں وسوسے ڈالتا ہے انبیاء اور رسل کی۔ عام انسان ان میں تو اس کی پہنچ ہی بڑی ہے، یہ کرتا ہے۔ تو اس آیت کو دیکھیں، بڑے کلیئر ہو جائیں گی چیزیں کہ اللہ نے کلیئر کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے جتنے میں رسول والا نبی، جتنے رسول اور نبی بھیجے، جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے، شیطان نے کیا کیا؟ ان کی آرزو میں وسوسہ ڈالا، اور پھر اللہ پہچان جو ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ شیطان کے وسوسے کو اللہ مٹا۔ تو پہلی بات آ رہی ہے رسول والا نبی، اللہ یہاں ذکر ہے رسولوں کا اور نبیوں کا۔ تو رسول اور نبی یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ رسول اور نبی عام ہے، رسول خاص ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو یہ 1,24,000 انبیاء ہیں، رسول 1,24,000 نہیں ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، کتاب ہو، صاحب کتاب ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ نبی ہوتا ہے جو دوسرے نبی کی شریعت پر چلنے والا ہوتا ہے، جیسے ہارون علیہ السلام تھے تو حضرت موسیٰ کی شریعت پر چلنے والے تھے۔ تو یہ اللہ کے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، انہوں نے کیا؟ شیطان نے کیا؟ تمنا نہیں سے آرزو، کہیں بھی بات بیان کرنا، تو اللہ وہ شیطان اس میں ان کی آرزوؤں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، ان کی جتنی بھی خواہشات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کیا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، ٹھیک ہے، اللہ انہیں ہٹا دیتا ہے۔ فن سے نسخ سے ہے، نسخ کہتے ہیں ایک چیز زائل کر کے دوسری اس کی جگہ لے آنا، جیسے دھوپ سے سایہ ختم ہو جاتا ہے، جوانی بڑھاپے سے ختم ہو جاتی ہے، اسی سے منسوخ ہوتا ہے، جو ختم کر دینا چیز کو۔ تو یہ سلسلہ شیطان کی جو کوشش ہے، اللہ اس کو منسوخ کر دیتا ہے جو وہ ڈالتے ہیں۔ تو نبی اور رسول جب کوئی آرزو کرتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ لوگ دعوت حق کو قبول کریں، تو شیطان کی خواہش کی تکمیل میں کئی طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے، اور نبی اور ان کے پیروکاروں کے دل میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم چند ایک مثالیں، کفار کے کسی حسی معجزہ کے مطالبہ پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اگر اللہ ایسا معجزہ دکھا دے تو اس سے دعوت حق پھیلنے میں کئی فوائد ہوں گے۔ کفار معجزے کرتے تھے کہ ہمیں معجزے دکھائیں، جیسے فرعون نے کہا حضرت موسیٰ سے کیا لے کے آئے ہو، کیا تمہارے پاس نشانی ہے؟ تو پھر معجزے دیکھے کون سا سمجھ گیا؟ یہ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر، اس کی آیت 90 91 92 دیکھیں تو، اور باقی جگہ بھی ہے۔ تو کفار کیا بولے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے تجھے جب تک تو نہ جاری کرتے ہمارے پاس زمین میں ایک چشمہ۔ اب عرب کی یہ مکہ کی زمین میں سنگلاخ زمین تھی، کوئی پانی نہیں تھا، تو زمزم ایک نکل آیا تھا حضرت اسماعیل کے پاؤں رگڑنے سے، ایڑیاں رگڑنے سے، لیکن یا چشمہ جاری ہو جائے، یا ہو تیرے پاس سے باغ کھجوروں کا اور انگور کا اور اس میں نہریں چلتی ہوں، یہاں پہ ایسے چیزیں ہوں، یا ہم پر آسمان ہی گرا دے ٹکڑے کر کے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے ساتھ ایک بڑا گھر ہو، تیرا سنہرا سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان پر ہمارے سامنے چڑھ جائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا تیرے چڑھنے کے بھی نہیں مانیں گے ہمارے سامنے اگر آسمان پہ چڑھ گیا، کہ جب تک تو وہاں سے ایک کتاب نہ لے آئے۔ تو یہ ساری باتیں وہ مطالبے کرتے تھے۔ تو جب ایسے مطالبے کرتے تھے تو صحابہ کے دل میں خیال آتا تھا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے تو یہ مان لیں، اور کیا ہوتا تھا؟ ایمان کے لیے ان کی جو طلب تھی، کوشش تھی کہ یہ معجزے دیکھنے سے مانے۔ لیکن کسی قوم نے معجزے دیکھ کے نہ فرعون مانا، نہ قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ کیا، تو پھر وہ مان گئے؟ نہیں مانا، اسی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ باقی بھی کسی قوم نے معجزات دیکھ کے نہیں مانا، اور پھر جب معجزہ آ جاتا ہے تو پھر نہ ماننے والے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ جب قوم سمود نے اونٹنی قتل کر دی تو پھر کیا ہوا؟ ہلاکت بنی۔ فرعون نے جب نہیں مانا تو پھر غرق ہوا۔ دوسرا جو اس میں ہے جی، دوسرا قریش، جو قریش کے رئیس تھے، سردار تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کی مجلس میں حقیر ناتواں غلام بیٹھے ہیں، اب ہم کیا بلال کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ وہ غلام لوگ ہیں۔ اسی طرح صہیب ہیں، غلام ہیں، باقی بھی ایسے یاسر ہیں، غلام ہیں، کمزور قسم کے ناتواں، ہم سردار لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروغ دین کی خاطر کفار کے اس مطالبہ پر غور کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ نے موقع پر بر وقت تنبیہ کی۔ یہ دیکھیں اس کو بڑے دھیان سے، یہ سورہ عبس ہے 80 نمبر، اس میں توجہ سے دیکھیں اس کو، اس کی 10 آیت اللہ نے اتار دی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ تو نے تیوری چڑھائی جب تیرے پاس ایک اندھا آیا، تو کیا خبر کہ وہ سمرتا اور سوچتا اس کو سمجھانا۔
اور جو پرواہ نہیں کرتا تو اس کی فکر میں ہے تو یہ جو نہیں نا تیری بات سنتے تمہیں ان کی فکر ہے یہ اور تجھ پر کوئی الزام نہیں کر دوسرا تو اللہ نے 10 آیتیں اتار دیں کہ بھئی جو تیرے اصلاح کے لیے آتا ہے جو سنتا ہے بات اس کو سناؤ جو نہیں سنتا اس کے بارے میں پریشان نہ ہو. تو تیسرا جو نقطہ ہے جی شیطان نبی یا رسول کی خواہش کی تکمیل کی راہ میں دوسرے لوگوں کو دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا اور وہ آیات الہی کی تکذیب کرتے رکاوٹیں کھڑی کرتے اور دین کے خلاف سازشیں کرتے وہ ایک متحدہ ماز بنا لیتے. جب قریش نے پروگرام بنا کے قتل کیا جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں بھی شیطان لعین خود آ کے بیٹھ گیا اور مشورے دینے لگا. اسی طرح بدر میں بھی ساتھ آیا باقی سارا کچھ کرے تو شامل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھنی ہے. وسوسوں کو ہم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسوسوں سے نکلنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.